المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب مل کر اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور آواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے رجب کا، جس میں 6 رجب کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوا ہے. تو آج اسی ذات کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. سنانے اپنی بربادی کے یہ افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے یہ افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. اور کیوں نہ خواجہ غریب نواز سے مانگا جائے، کیونکہ وہ ایسی ذات کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت بلا خاصا. اور جب بات دریا دلی کی آئی، جب بخشنے کی بات آئی، جب نوازنے کی بات آئی، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. تو آج اس ذات کے شہزادے کی بات میں کرنے لگا، یعنی بات حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب سنجر کی زمین ہے، ایک جگہ سنجر کو میں نے پڑھا ہے سجری. سنجر تو مشہور ہے، لیکن ایک جگہ سجری بھی آتا ہے سنجر کے بارے میں. لیکن سنجر مشہور ہے، عرف عام میں مشہور ہو گیا ہے، تو سنجر ہی اس کو کہا جاتا ہے. سنجر کی زمین میں کس کی پیدائش ہوئی؟ حضرت خواجہ غریب نواز کی. وہ ایسی بستی تھی جہاں خواجہ صاحب پیدا ہوئے کہ جتنے لوگ بھی کلمہ گو تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ روزانہ تہجد کی نماز ضرور پڑھتے تھے. ایسی پیاری بستی تھی، اللہ والوں کی بستی تھی. یہ ہمارے جیسے لوگوں کی بستی تھوڑی نہ تھی کہ پورے وقت گزر جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، وہاں تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ایسی وہ بستی تھی جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص اٹھا تو اس نے آسمان پر سفیدی دیکھی، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید صبح صادق طلوع ہو چکی ہے اور میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی. بہت پریشان تھا، بڑا افسردہ تھا. وہ وہاں سے اٹھا، اتنے میں ایک دوسرا شخص اٹھا، اس نے بھی آسمان پر سفیدی دیکھی، وہ بھی یہی سمجھا کہ شاید یہ صبح صادق ہے، تہجد کا وقت گزر چکا ہے. اسی طریقے سے لوگ یکے بعد دیگرے اٹھتے رہے، سفیدی کو دیکھتے رہے، اور سب لوگوں نے یہی سمجھا کہ نماز تہجد گزر گئی، نماز کا وقت گزر گیا، یعنی فجر کا نہیں، تہجد کی نماز کا وقت گزر گیا. اتنے میں ایک شخص بات کرتے کرتے چوراہے پر پہنچ گیا. جب وہاں پر پہنچا تو وہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کی ملاقات ہوئی. وہ شخص بہت پریشان تھا. سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ
والد ہیں, کہنے لگے کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا حضور آج میری نماز تہجد قضا ہو گئی, اس لیے جتنے لوگ ہیں سارے لوگ پریشان ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری نماز تہجد نہیں قضا ہوئی. کیا کیوں؟ صبح صادق تو طلوع ہو گئی ہے, آسمان پر جو سفیدی نظر آ رہی ہے یہ صبح صادق کی ہے, یہ سویرے کی سفیدی ہے. حضرت غیاث الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں, یہ وہ سفیدی نہیں ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے, آج میرے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے, میرے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے, اور جس وقت سے وہ شہزادہ پیدا ہوا ہے آسمان پر اسی طریقے سے سفیدی نظر آ رہی ہے. اور یہ سفیدی تو کچھ نہیں ہے, اگر تمہیں روشنی دیکھنی ہے تو جاؤ غیاث الدین کے آنگن میں چلے جاؤ, جس وقت سے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے دیواروں سے نور چھن چھن کر پورے آنگن میں رحمت برس رہی ہے. اگر روشنی دیکھنی ہے تو میرے گھر پہ چلے جاؤ, دیواروں سے نور چھن چھن کے آ رہا ہے. تو یہ صبح صادق کی سفیدی نہیں ہے, یہ خواجہ غریب نواز اتنے حسین تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ اس روشنی کی وجہ سے پوری سفیدی آسمان تک چھائی ہوئی, اتنے خوبصورت تھے. اب آپ کی والدہ نے کہا سرکار اس کا نام کیا رکھا جائے. آپ کی جو والدہ تھا ان کا نام تھا ام الورا, اور مشہور تھی ماہ نور کے نام سے. اپنے والدہ کا نام یاد رکھتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کی بھی والد اور والدہ کا نام یاد رکھا کریے. ماہ نور تھا, مشہور تھی ماہ نور سے, نام تھا ام الورا. کہنے لگے سرکار نام کیا رکھا جائے. وہ بھی سوچنے لگے آپ کے والد نام کیا رکھا جائے. اتنے میں آپ کی خاتون نے کہا کہ میں ایک بات بتاؤں. کہنے لگے بتائیے. کہنے لگے جب میرا یہ بیٹا میرے شکم میں تھا اس وقت بہت بڑے بڑے بزرگ میرے خوابوں میں آتے تھے, اور ایک بار نہیں کئی بار آئے, اور ایک بشارتیں تھی کہ اے خاتون تیرا شکم بھی حسن ہو اور اس سے پیدا ہونے والا بیٹا بھی حسن. جب یہ بات کہا تو آپ کے والد سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, اگر ان بزرگوں نے حسن کہا ہے تو آج سے میرے اس بیٹے کا نام حسن. تو خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے, اصل نام کیا ہے؟ حسن. اصل نام ہے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حسن. تو آپ کا نام حسن رکھ دیا گیا. آپ نے علم جو حاصل کیا, یعنی جو قرآن آپ نے سیکھا وہ اپنے والد صاحب سے سیکھا. اتنے اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ ہوائیں رک جاتی تھی, پرندے رک کر آپ کے قرآن کی تلاوت سننے لگتے تھے. اتنی خوبصورت انداز سے تلاوت کرتے تھے. وقت گزرتا گیا, جب آپ کی عمر 14.5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہوا. یاد رکھو کہ جس کو اللہ تعالیٰ بڑے عہدے پر نوازتا ہے تو شروع ہی سے اس کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. اور خواجہ غریب نواز کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ کسی امیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے, کسی سونے والے چاندی والے برتن کے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنت ادا کراتے ہوئے صبر کے گھر والے پیدا ہوئے تھے, صبر کرانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے تھے خواجہ غریب نواز. آپ کے جب والد کا انتقال ہوا تو آپ کی جو وراثت جو آپ کے ملی وہ صرف ایک پنچکی اور ایک باغ. آپ کے حصے میں ایک پنچکی اور ایک باغ. آپ باغ میں رہتے, باغ کو دیکھتے رہتے, اس کو بچاتے رہتے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پنچکی اپنے آپ چل رہی ہے, پانی اپنی طرف اپنے آپ چل رہا ہے, پانی اپنی طرف آ رہا ہے, اور باغ سے جو پتے تھے وہ نیچے گر بھی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی اس کو اٹھائی ہے, اپنے آپ صفائی ہو رہی ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے بار بار کہ آخرکار وجہ کیا ہے, میں پنچکی چلا بھی نہیں رہا ہوں, میں صفائی کر بھی نہیں رہا ہوں, اور یہ اپنے آپ کیسے ہو رہا ہے. کئی دن ہو گئے تو خواجہ غریب نواز نے کہا ارے دوستو آخر تم لوگ کون ہو جو میری پنچکی کو اپنے آپ چلا رہے ہو, اور پتہ نیچے گر بھی نہیں پاتا کہ پہلے ہی اٹھ جاتا ہے.
اگر میرے دوست اس وقت سامنے آ۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے یہ کہا، 3 جنات ایک عجیب شکل والے ان کے سامنے آ گئے۔ 3 جنات، 4 جنات، 3 نہیں بلکہ 4 جنات۔ خواجہ غریب نواز کہنے لگے، کیوں صفائی کرتے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں میری پنچکی چلاتے ہو؟ کہنے لگے، حضور آپ اتنی خوبصورت انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اتنے اچھے انداز سے آپ قرأت کرتے ہیں کہ مجھے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، مجھے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے آپ سے قرآن سیکھا ہے، میں نے آپ سے تلاوت سیکھی ہے، میں نے آپ سے قرأت سیکھی ہے، میں نے آپ سے تجوید سیکھا ہے، اس وجہ سے میں خدمت کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز کہنے لگے کہ مت آنا۔ کہنے لگے نہیں، بلکہ آپ میرے استاد ہیں، کیونکہ جو سکھاتا ہے وہ استاد ہوتا ہے اور جو سیکھتا ہے وہ شاگرد خادم ہوتا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ جب تک میں زندہ رہوں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ پڑھانا تیرا کام ہے، خدمت کرنا میرا۔ پھر اس کے بعد سے وہ خدمت کرنے لگے۔ بات چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ اسی درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے باغ میں کہ ایک بزرگ آئے جن کا نام سیدنا ابراہیم غندوزی نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مجذوب ولی تھے۔ وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا مجھے بھوک لگی ہوئی۔ خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، اگر بھوک لگی تو میں بھی آتا ہوں کھانا لے کر۔ آپ کا جو انگور کا باغیچہ تھا وہاں سے جو پکے ہوئے انگور تھے وہ انگور آپ لے کر آئے اور دھو دھو کر جو پکے ہوئے تھے ان بزرگوں کو کھلانے لگے۔ جب کھلانے لگے تو آپ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم غندوزی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام حسن ہے۔ کہا آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہنے لگے میں سادات خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری والدہ حسنی سید ہیں اور میرے جو والد ہیں وہ حسینی سید ہیں۔ حضرت ابراہیم غندوزی جو انگور کا پھل کھانے ہی والے تھے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور اپنے جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور آدھا ٹکڑا توڑا اور آدھا ٹکڑا خواجہ غریب نواز کو دے دیا۔ خواجہ غریب نواز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آج میری تلاش پوری ہو گئی۔ کہنے لگے آپ کی تلاش کون سی تلاش؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ میرا جو پیر و مرشد تھے انہوں نے مجھے یہ آدھی روٹی دی تھی اور کہا تھا اس کا آدھا ٹکڑا تم ساری زندگی کھاتے رہنا، اور جو آدھا ٹکڑا ہے اگر ایک حسن نام کا بچہ ملے گا جو سادات خاندان سے ہوگا، اس کے والدہ اور اس کے والد اور والدہ حسنی یا حسینی سید ہوں گے، جب یہ بچہ تم کو مل جائے تو سمجھ لینا اسی کی میں بات کر رہا ہوں، اسی کو ٹکڑا دے دینا۔ تو حضرت خواجہ نے پوچھا پھر اس کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے امانت پہنچانا کام تھا، وہ میں نے پہنچا دیا، اس کا کام کیا ہے یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ خواجہ غریب نے اس کہا کیا اس کو میں کھا لوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں فوراً کھا لیجیے۔ آپ نے جیسے اس لقمہ کو کھایا آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب ایک ہی دھن تھی کہ کوئی ایسا پیر و مرشد مل جائے جو مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، کوئی ایسا پیر و مرشد مل جائے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ آپ نیشاپور کی سرزمین پر اسی تلاش میں نکل گئے اور وہاں حضرت عثمان ہارونی جن کو ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کی نظر جیسے ہی خواجہ غریب نواز کی نظر حضرت عثمان ہارونی پر پڑی، وہ سمجھ گئے کہ یہی میرا پیر و مرشد ہے، اور آپ جا کر ان سے اپنے بیعت و خلاف لو گے اور آپ ان سے مرید ہوں گے۔ اب بات مرید تک آ گئی۔ اب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کس وجہ سے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، کیسے غریبوں کو نوازتے تھے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواجہ غریب نواز کی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے ایک مرید حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تاجر میں آیا اور آتے ہی حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گریبان کو پکڑ لیا، گریبان کو پکڑ لیا اور کہنے لگا میرے پیسے کب واپس دو گے؟
حضرت خواجہ غریب نواز نے معاملہ دیکھا تو خواجہ غریب نواز اس بات سے ناواقف تھے، انہیں نہیں پتا تھا کیا بات ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے استاد سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے پیسے باقی ہیں، مجھے پیسہ نہیں دے رہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے مرید تھے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے حضور میں قصداً ایسا نہیں کر رہا ہوں، میں غریب ہوں، تنگدست ہوں، پریشان حال ہوں، میں نے اس سے کچھ لیا تھا اور اس سے مہلت بھی لی تھی، لیکن وہ مہلت بھی پوری ہو چکی، پھر بھی میں اس کا پیسہ واپس نہیں کر سکا، اسی وجہ سے میرا آج گریبان پکڑ رہا ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تاجر سے کہ غریب ہے، تنگدست ہے، پریشان ہے، کچھ دن کے لیے اس کو مہلت دے دو. وہ کہنے لگا خواجہ غریب نواز کے سامنے توہین آمیز کلمات کہے، کہنے لگا نہیں، آج میں اس کو لے کر جاؤں گا، آج میں اس سے پیسہ لے کر جاؤں گا، یا اگر یہ پیسہ نہیں دے گا تو میں اس کو رسوا کروں گا اور پورے بازار میں اس کو گھسیٹوں گا. جب یہ بات اس نے کہا تو شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جو آپ کے پیر بھائی تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جب شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی طرف دیکھتے تو شرمندہ ہو جاتے، شرم سے چور چور ہو جاتے کہ آج مجھے اپنے پیر بھائیوں کے سامنے اس تاجر نے رسوا کر دیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب خواجہ غریب نواز نے یہ دیکھا تو آپ فرمانے لگے تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے. خواجہ غریب نواز نے چادر بچھائی اور اپنے جیب سے چند سکے رکھے. جیسے ہی چند سکے اپنے جیب سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام خزانے وہاں پر آ گئے. خواجہ غریب نواز نے کہا کہ جتنی تیری قیمت ہے اس میں سے سب اٹھا لے. جب اس نے دیکھا کہ اتنی ساری دولت ہے تو اس نے اپنی قیمت اٹھانی شروع کر دی کہ وہاں خزانہ زیادہ تھا. اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز دیکھ تو نہیں رہے تو اس نے اپنی قیمت سے زیادہ تھوڑا اور پیسہ اٹھا لیا. پھر دیکھا کہ خواجہ غریب نواز دیکھ تو نہیں رہے تو اس نے اور اٹھا لیا. اس کی نیت خراب ہو گئی، پیسہ اٹھاتا ہی چلا گیا. جب پیسہ اٹھا کر لے کے چلا گیا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے، پیٹھ پر تھپ تھپایا اور کہنے لگے کہ جب بھی کسی سہارے کی ضرورت ہو، جب بھی کسی پر بھروسے کرنے کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا. تم درویش فقیر، دنیا داروں سے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ دنیا داروں کے معاملات سے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تم فقیر ہو، تم درویش ہو، ان سب سے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت رکھ لی ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ نے اس کو سمجھا دیا، چند دن گزر گئے لیکن آپ کے دل میں یہ افسردگی پیدا ہوتی رہی. آپ جب بھی اپنے جو ساتھی لوگ تھے ان کے سامنے جب آپ جاتے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آتے کہ میں انہی کے سامنے شرمندہ کیا گیا تھا. چند ہفتہ گزر گئے، وہ شخص پھر دوبارہ آ گیا، وہ تاجر دوبارہ پھر آیا، چادر اوڑھ کر آیا اور بہت پریشان حال، افسردگی کی حالت میں آیا اور خواجہ غریب نواز کی خدمت میں گر گیا اور کہنے لگا اے ہندوستان کے بادشاہ، میں بھول گیا تھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہند الولی ہیں، آپ بتائے رسول ہیں، میں بھول گیا تھا. کیا معافی ہو سکتی ہے؟ کیا درگزر ہو سکتی ہے؟ کیا ہوا؟ پہلیاں مت بجھا، جو بات ہے وہ بتا. وہ کہنے لگا یا خواجہ غریب نواز، جس وقت میں اپنی دولت کو اٹھا رہا تھا جو آپ نے کہا تھا اٹھا لو، اسی وقت جب آپ کی نظر ادھر ادھر ہو جا رہی تھی تو میں تھوڑی سی دولت زیادہ اٹھا لیتا تھا، تو اس دولت اٹھانے کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے، میرا ہاتھ کمزور ہو گیا ہے، میرا ہاتھ لاغر ہو گیا، یہ ہاتھ اٹھ نہیں رہا. تو کیا معافی ہو سکتی ہے؟ کیا درگزر ہو سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو امیر ہے، تو دولت مند ہے، تو تاجر ہے، تیری سوچ تو دنیا دار والی کی جیسی رہی. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا ہاتھ شل اس لیے ہوا ہے کہ تو نے زیادہ دولت اٹھا لی؟ ارے وہ خزانہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہاں سے تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. تیرا ہاتھ اس لیے شل نہیں ہوا ہے، تیرا ہاتھ اس لیے کمزور نہیں ہوا ہے، بلکہ تیرا ہاتھ اس لیے کمزور ہوا ہے کیونکہ تو ایک بھرے مجمع میں ایک کمزور فقیر کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا.
وجہ سے تیرا ہاتھ یہ کمزور ہو گیا ہے، اس وجہ تو کیا سمجھتا ہے؟ ارے جس امیر اور دولت مند اور تاجر کا اللہ ہے، اسی فقیر اور غریب کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ اگر تیرا مالک اللہ ہے تو اس جو غریب درویش ہے اس کا بھی جو مالک کو اللہ تعالیٰ ہی لاوارث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امیر، اس غریب اور فقیر کی بھی اللہ تعالیٰ دیکھ بھال کرتا ہے۔ بہرحال بات جب یہاں تک آئی خواجہ غریب نواز کہا ٹھیک ہے، اس شخص کے پاس بھرے مجمع میں جاؤ، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو مجھے امید ہے کہ عرش کا رب بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ وہاں پر گیا اور اس سے کہنے لگا کہ خواجہ غریب نواز نے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں نے تمہارے گلے بان پر ہاتھ ڈال دیا تھا، مجھے معاف کر دو، کیا مجھے معاف کر دو گے؟ رونے لگا۔ جیسے ہی حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس شخص نے تاجر نے بات کہی تو آپ کے آنکھوں سے چھل چھل کر آنسو برسنے لگے، آپ رونے لگے اور کہنے لگے کہ تو دولت مند ہے، تو تاجر ہے، تیرے دل میں پتہ نہ کیسے تصورات ہوں گے، لیکن میں تو غریب ہوں، میں تو فقیر ہوں، تو میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری تو مجبوری ہے یہ ہے کہ میں ایسے در سے تعلقات رکھتا ہوں، میں ایسے فقیر سے تعلقات رکھتا ہوں کہ میرا کام کرنا ہی واقعہ ہے۔ میں غریب نواز سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب اس نے معاف کر دیا تب وہ پلٹ کر واپس خواجہ غریب نواز کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور اس نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا جب میں نے تجھے معاف کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا ہاتھ صحیح ہو جائے۔ خواجہ غریب نواز نے جیسے ہی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو بالکل پوری طریقے سے صحیح کر دیا۔ جب وہ تندرست ہو گیا، صحیح ہو گیا، خواجہ غریب نواز نے کہا جا تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا اب میں کہاں جاؤں گا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ حضور آپ کے دعا سے میرا یہ ہاتھ ٹھیک ہوا ہے تو اب اسی ہاتھ سے آپ کی خانقاہ پر میں ہمیشہ جھاڑو دیتا رہوں گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے خواجہ غریب نواز کی خانقاہ پر جھاڑو دینے لگا۔ ہمارے السلام